अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज। दुआ कहूँ कि आपका आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत आसान अंदाज में हुआ होगा। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का आने वाला हर दिन ढेरों ढेर कामयाबियाँ, खुशियाँ और आपके लिए सुकून लेकर आए। सुकून की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ज़्यादा पैसों की रेल पेल होने से, ज़्यादा आपके फाइनेंशियल हालात जितने बेहतर होते हैं उतने ही ज़्यादा आप सुकून होते हैं। लेकिन दर हकीकत मैंने बहुत से पैसे वालों को बेसुकून और चंद रुपए कमाने वालों को बहुत सुकून में देखा है। तो आपकी दिली सुकून और आपका जो इंटरनली पीस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रुपए की रेल पेल हो, आपके पास ढेरों ढेर आसाइशें हों। आप अगर हलाल के और हक के 2 रुपए भी कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं तो यकीन जानिए आप बहुत सुकून में हैं। और आपसे ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी कोई नहीं गुजारता। और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अहम है। तो कोशिश करें कि हालात कैसे भी हों मुस्कुरा कर उसका सामना करें, अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाने की जानिब जो भी काविशें आप करते हैं डेली बेसिस पे वो करते रहें। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप हारते तब हैं जब आपकी फाइटर स्पिरिट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें हर तरह के हालात का जो है वो सामना करें। और जब हालात की बात आती है और मुल्की हालात की हम बात करते हैं, स्पेशली शहर फैसलाबाद की बात करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें दिखाई देते हैं। फैसलाबाद एक तो इंडस्ट्रियल हब है, इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो यहाँ का घंटा घर है। घंटा घर के इर्द गिर्द फैले वो 8 बाज़ार हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जहाँ ये इसकी खूबसूरती में इसकी रौनकें बहाल करते हैं, इसमें इजाफा करते हैं, वहाँ बहुत सारे घंटा घर और इसके इर्द गिर्द अतराफ़ में फैले हुए बाज़ारों के बहुत से मसाइल हैं जिन पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल का हो, या फिर जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हम देखते हैं, बिजली की तारें जो है वो बेढंगे तरीके से फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं। और साथ ही साथ अगर ख़रीदारों की बात करें तो उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। लेकिन स्पेशली उन बाज़ारों को चलाने के लिए जो ताजर वहाँ पे बैठे हैं, जो कारोबारी तबका बैठा है, उसके बहुत सारे मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अरशद, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन बट ग्रुप एंड चेयरमैन ऑल पंजाब सराफा एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन हैं मोहम्मद बिलाल जोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर जैसे मैंने बात की कि फैसलाबाद जो है वो मशहूर घंटा घर की वजह से है, अपने 8 बाज़ारों की वजह से। और उसकी अगर रौनक की बात करें तो अलग ही तरह की वहाँ पर रौनकें देखने को मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मसाइल हैं जो सर उठाए हुए हैं। स्पेशली ताजरों के क्या मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। ताजरों के मसाइल, ये जो पहले आपने बात की कि ये हमारे फैसलाबाद का जो मेन हुस्न है वो हमारे शहर के 8 बाज़ार हैं जी। तो 8 बाज़ारों में देखें कि हमारी सकाफत नज़र आती है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे अगर हमारे साथ इंतज़ामिया या दूसरे इदारे तावन करें तो ये 8 बाज़ारों का हुस्न और भी दुबाला हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे आप देखें, आप पहली दफ़ा अगर इंटर होते हैं या इतने वहाँ हालात ख़राब है पार्किंग के हवाले से। और दूसरा ये जो बाज़ार में जितनी गहमा गहमी होती है शहर में, इसके बारे में अगर इंतज़ामिया, ये वार्डन हजरात, ये CTO साहब से काफ़ी दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। अभी जो CTO है वो काफ़ी अच्छे तावन करते हैं, लेकिन रश इतना है कि ये चीज़ें कवर नहीं हो रही। और दूसरा कॉरपोरेशन भी है जो वहाँ पे वो भी इतना काम नहीं कर रही जैसा कि 8 बाज़ारों में होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ देखें आप जो वॉक स्ट्रीटें बनी हुई हैं, जो जैसे शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये हमारे अफसरान बाला अगर ये चीज़ें देखें तो ये हमारे 8 बाज़ार और माशाल्लाह खूबसूरत हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर खूबसूरती की बात करें तो उसमें मज़ीद बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश जो है वो हमें अब भी दिखाई देती है। बिलाल 8 बाज़ार हैं, उसमें ज़ाहिर बात है कारोबारी तबके का एक मेजर रोल रहता है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मसाइल हल होंगे तो ऑब्वियसली ख़रीदारों के लिए भी आसानी पैदा होगी। देखिए, इस 8 बाज़ारों के हवाले से वो यूनियन जैक का नक्शा जिसके ऊपर बहुत सारी पहले भी काविशें हुई, बहुत सारे प्लान बनते हैं, बनते रहे हैं,
عمل درآمد ہوئے. کبھی گیٹ لگا دیے جاتے ہیں تو کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے بیرون آرٹ بازار پارکنگ لگا دی جائے. لیکن تاحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈی سی صاحبان بھی تو یہاں مستقل کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا پلان ہو, کوئی آنے والے لوگ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. خاص طور پر اس کے اندر بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تاجر حضرات ہیں ان کا اتفاق ہونا بہت لازم ہے. ایک ڈی سی آئے گا, جیسے ایوب بخاری صاحب اے سی تھے, انہوں نے گیٹ لگوا دیے. اب وہ گیٹس بہت سارے ہرڈلز پیدا کر رہے تھے. جب وہ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی تاجر جا کے جو بھی متعلقہ انتظامیہ موجود تھی اس وقت نیو ان کو بتایا, انہوں نے ریموو کر دیے. اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ وہ ایک ایسا کوئی نظام ہی تھا, جب آپ نے گیٹ لگا دی تو اس کے آگے کا پلان آپ نافذ العمل کرنے میں ناکام رہے ہیں. گیٹ لگا دینا نظام نہیں تھا. تو بہت سارے پلان ایسے ہیں جو کہ تاحال ابھی تک وہاں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکے. تاجروں نے بہت بار کہا ہے کہ کچھ دکاندار جو کہ آلریڈی اپنی دکانوں سے تھوڑا کچھ باہر آگے بیٹھے ہیں, ان کو اتنا لمٹ آپ چھوڑ دیں, اس کے بعد ہم اٹھوا دیتے ہیں. اس کے بعد پارکنگ لگائیں, بائک کی ایک طرف, گاڑیوں کی ایک طرف, اور اندر آپ فیصل آباد میں بہت خوبصورت ایک کارٹ سسٹم چل سکتا ہے. یہاں اگر آپ چاہیں تو فیصل آباد کے آرٹ بازار بہت خوبصورتی کے ساتھ فیصل آباد کی تشہیر کر سکتے ہیں, جہاں لوگ آئیں گے نہ صرف شاپنگ کرنے, ایک تو شاپنگ کا ٹرینڈ بھی بڑھے گا, دوسرا پھر اس کے علاوہ اور بھی جو ایک انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ ٹائپ چیزیں ہیں وہ بھی اضافہ ہو سکتا ہے. جیسے روف ٹاپس ہیں سارے اوپر, وہ بڑے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. لیکن جیسے چوئی صاحب کے تو جو مارکیٹ ہے ویسے بڑی بہت پرسکون ہے, وہاں کوئی باہر لگاتے ہیں, وہ ویسے اپنی اپنی دکانوں کی حدود کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن جو باقی بازار ہیں, ہر بازار کے اندر ایک مختلف ایک جہد ہے, ایک زندگی ہے, اور ایک اشیاء خرد و نوش, اشیاء ضروریہ اشیاء غیر ضروریہ کے متعلقہ جو ہے اقسام کی آئٹم جو موجود ہیں, تو اس کے حساب سے ان کی بندر بانٹ کی جائے تو بہت خوبصورت بن سکتے ہیں. جیسے کچہری بازار سے بھی پارکنگ کے لیے کافی حد تک نظام بہتر ہوا ہے. دیکھیں جو ٹریفک پولیس ہے اس کی کاوش ہوتی ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں ان کے ساتھ کوئی تلخی نہ ہو, بلکہ آسانی سے اور ذرا پرم طریقے سے چلیں. میں یہ جو اس وقت سی ٹی او ہیں لون صاحب, وہ کافی اس حوالے سے کامیاب بھی رہے ہیں کہ خاص طور پر جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ کافی تعاون کری. ابھی میں کچھ دن پہلے کی آپ کو ایک بازار کی منٹ گمری بازار کی بتاتا ہوں, جہاں ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی ہے. وہاں 3-4 روز سے نہیں بلکہ ہفتے ہو گئے ہیں واسا کا پانی سڑکوں پہ پھر رہا ہے, اور وہ کال کرتے ہیں, واسا والے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے دیں ہم کام کر دیتے ہیں. ادارے جب ایسے حرکت کریں گے, میرے خیال میں اس میں ڈی سی فیصل آباد کو ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ سوتر منڈی ایشیا کی بڑی, جس کی وجہ سے ایشیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کے ریٹس فمبل کرتے ہیں, فلکچویٹ کرتے ہیں. اگر اس مارکیٹ کی جو سچویشن ہوگی, خاص طور پہ تاروں کا مسئلہ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ جو اس کے حوالے سے ایکشن لے چکے ہیں, فنڈ جاری ہوئے, لیکن اب تک ہمیں تو کوئی تاریں نیچے انڈر گراؤنڈ جاتی نظر نہیں آئی. تو صرف الیکشنز کے لیے یا عوامی دکھاوے کے لیے نعرے نہ لگائے جائیں, ان کو عملی جامہ پہنایا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اب تو جو گھنٹہ گھر اور اس کے اطراف کے آرٹ بازار ہیں, وہ ان کے داماد جو ہیں رانا احمد شہریار, ان کے حلقہ انتخاب میں بھی آ چکے ہیں, تو چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے. امین بٹ صاحب خود وہاں سے بڑے ایکٹیو ہیں, کیونکہ وہاں سے وہ CC1 کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, تاجروں کے کوٹے سے جیتے ہوئے شخص ہیں. تو مسئلہ یہ جو تاجر کمیونٹی ہے وہ بہت کچھ کرنے کو ریڈی بھی ہے, لیکن پھر سے میں یہ کہوں گا کہ تاجر پیسہ تب دے گا جب آپ کے پاس مناسب پلان موجود ہوگا. یہ پلان نہیں ہے کہ ایک ہفتے کچھ کہتے ہیں دوسرے ہفتے کچھ ہوتا ہے. آرٹ بازاروں کے اندر گاہکی بھی کم ہونے کی وجہ یہ ہے, دیکھیں چین1 روڈ پہ اوپر آپ بیشتر آپ کے جو گارمنٹس شاپس آ گئی ہیں, آپ کے کوہی نور کے اندر جوتوں کی دکانیں اور کھانوں کی چلے گئی ہیں, سوسن روڈ کے اندر آپ کی جوتوں کی زیادہ دکانیں چل گئی. تو شہر اس آرٹ بازاروں سے نکل کے باہر پھیل گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایکسیس نہیں رہی ان آرٹ بازاروں میں, وہ پارکنگ نہیں کر سکتے. اب سرافہ ایسوسی ایشن سے چوئی صاحب ہیں, تو کوہی نور کے اندر یا مختلف بازاروں کے اندر جو ہیں انہی جولرز نے الٹرنیٹ شاپس اپنی بنا کر وہاں بچوں کو بٹھا دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں دیکھا کہ یہاں ہمارا جو روزگار ہے وہ کہیں نہ کہیں محدود ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹیل. تو وہاں تھوک میں تو بک رہا ہے, لیکن ایک گاہک تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے پھر الٹرنیٹ اپنے بازاروں سے ہٹ کے بائی گئے. کیوں؟ کوہی نور میں پارکنگ موجود ہے, سوسن روڈ پہ پارکنگ موجود ہے, چین1 روڈ پہ پارکنگ موجود ہے. اس ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. جیسے فی الحال آپ نے بھی بات کی کہ پارکنگ کے حوالے سے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں وارڈن بھی, اگر ایز اے مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر خریدار کے طور پہ میں بھی جا رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں وہاں پہ وارڈن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں کہیں پہ بھی مین بازاروں میں. دیکھیں وارڈن, میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, وارڈن موجود ہیں, وہ کھڑے ہیں, لیکن ایک بازار ہے چوئی صاحب اس پہ زیادہ کلیئرٹی کر سکتے ہیں کہ ان کے بازار میں پوری گاڑیاں لگ گئی ہیں.
اب جگہ ہی نہیں ہے وارڈن ڈیفینیٹلی اسے اٹھا کے اوپر تو رکھ نہیں سکتا کسی گاڑی تو کے. وہ جو پارکنگ پلازا سٹارٹ ہوئے تھے وہ کیوں نہیں اب تک بن پائے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ پلازا چل پڑا ہے جو آپ کا بیرون چنیوڑ بازار ہے وہ پلازا چل بھی رہا ہے, کیپیسٹی موجود ہے وہاں گاڑیاں, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جو گاہک وہاں گاڑی لگائے گا اس کے لیے شٹل سروس شروع کریں کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے کچہری بازار تک چھوڑے پرچی دکھا کے کہ 40 روپے کی گاڑی کھڑی ہے, جس کے پاس یہ پرچی ہوگی گاڑی کی اسے فری شٹل سروس جو ہے وہ کچہری بازار کے باہر چھوڑے گی. پارکنگ کمپنی کو پیسے آ رہے ہیں, اسی پیسوں سے 2-3 ویگنیں جو 2-3 شٹل سروس شروع کریں تاکہ لوگ وہاں سے جب کچہری بازار جائیں گے ان کو فری سروس موجود ہوگی, ڈیفینیٹلی لوگ خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب الٹرنیٹ آپ یہ کہیں گے کہ چنیوڑ بازار کے باہر گاڑی لگا کے اب چنیوڑ بازار سے چل کر ریل بازار تک جائیں پھر نہیں کوئی جائے گا, پھر وہی آ جائے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس میں میجر ہم بہت سارے ایسے دیکھتے ہیں کہ جو آٹو رکشہ والے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت بے ترتیبی سے اس سڑک کو استعمال کیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کاروباری حضرات کے والے سے دیکھا جائے تو دکانوں کے سامنے جو سٹالز ہیں جسے ہم تجاوزات کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے روڈ کی جو سپیس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور آنے جانے میں چلنے پھرنے میں ظاہری بات ہے پھر خریدار خریداری کرتے ہوئے وہیں سے گزرتا ہے اور بیچ میں سے ہی جو ہے وہ بائکس بھی جاتی ہیں, تو اس وجہ سے بڑی کاروباری جو زندگی ہے بہت بری طرح سے مفلوج ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان تمام حالات کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا بہتر جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ سارے معاملوں کا حل ہوتا ہے جب تک ادارے الرٹ ہوں. ادارے یہ کارپوریشن دیکھیں, یہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بتا لیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو نجائز تجاوزات ہے وہ بڑھ رہی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو پارکنگ پلازے ہیں یہ بنے نہیں ہیں ابھی, یہ بننے چاہیے. اور دوسرا آپ جیسا کہ ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ سارے جو مین جولر والے ہیں دوسرے ادر کاروباری بندے ہیں باہر نکل رہے ہیں, اسی لیے نکل رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز شاپنگ کرنی ہے آپ بازار میں جائیں گے, مثال آپ نے جویلری لینی ہے, آپ چاہیں گے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ شاپ کے آگے لگے اور آپ شاپنگ کریں اور سیف طریقے سے آپ اپنے گھر جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوسری جگہ اتنی دور پارکنگ کر کے, تو جتنی یہ لوٹ مار ہو رہی ہیں, جتنی یہ دیکھیں اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, جتنی بھوک ہمارے ملک میں پڑ گئی ہیں, یہ لوٹ مار کی وجہ سے کیا کام ہونے ہیں, کیا تاجروں کا تو جو حال ہو گیا ہے وہ پورا ملک ابھی دیکھیں سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ اس کے تاجروں کے بارے میں کاروبار کے کوئی نہیں سوچتا, کوئی سیاستدان نہیں سوچتا. یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات نصیبی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ میڈیسن کی فیکٹریاں جعلی ادویات بنا رہی ہیں. ایک غریب بندے نے پوری دیہڑی لگا کے شام کو اس نے اگر وہ بیمار ہے میڈیسن لینی ہے اس کو وہ میڈیسن ہی وہ صحیح نہیں مل رہی. ہم بڑے لوگ جو پیسے والے ہیں یہ سیاستدان ہیں, یہ تو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں علاج کروانے, تو یہاں عوام کا کسی نے سوچنا ہے. تو یہ ساری باتیں حالات جو بہتر خراب بدتر ہو رہے ہیں یہ سب ان باتوں سے ہے. یہ ساری چیزیں مین اگر عوام کا نہیں سوچنا کہ یہ کسی نے, تو پھر عوام کا ایسا ہی حال ہونا, اس میں تاجر بھی پسے گا, ہر بندہ پسے گا, سمجھ گئے نا. یہ دیکھیں تاجر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر تاجروں کا حال ایسا ہونا ہے, کاروبار نہیں ہے, کوئی بھی آپ دیکھ لیں ڈپارٹمنٹ, کسی بھی کاروباری بندے سے پوچھ لیں, جیسے جتنے حالات اس اب بدتر ہے کسی وقت بھی نہیں ہوئے ہماری لائف میں. تو یہ بس اللہ ہی ہے ہمارا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سوچیں, عوام کا سوچیں, غریب بندے کا سوچیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب کاروبار ایک ہے وہ خریدار اور دکاندار دونوں سے جڑا ہوا ہے, اور دکاندار جو ہے وہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کے جو بنیادی اس کے حقوق ہیں اس کو نہیں مل رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بلال کہ کتنا اداروں کا کردار ہونا چاہیے جو نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کا مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہو تو آپ کو یہ وجوہات ہے کہ آپ کو ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ٹیکس بھی پے کر رہے ہو, ہر طرح کے آپ جو ہے وہ بازار کی جو پالیسیز ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہو, اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کے مسائل نہیں حل ہو رہے, تو یہ قصور کس کا ہے پھر؟ دیکھیں ابھی جو ایسا بات کر رہے تھے سیکیورٹی کی انتظامات کے سی پی او فیصلہ آباد تبدیل کر دیے گئے ہیں. 1-1.5 مہینے کے اندر 3 بینک رابریز ہو جاتی ہیں اور 2-2 کروڑ کے قریب ہوتی ہیں. 60-70 لاکھ لوٹ لیا جاتا ہے پھر, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ پیسے نکلوانے ہیں تو 15 پہ کال کریں.
पुलिस तो हमारे पास पहले नहीं है, तो 15 पे कॉल करें ताकि किसी और को भी नहीं पता, उसे पता चल जाए मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, जिसने लूटना है लूट लें। लेकिन इसके एक फ़ायदा ज़रूर है, अगर आप 15 पे कॉल करके जाते हैं तो मुतलका पुलिस और थाना फिर उसका जिम्मेवार होगा और वो रिकवरी करके देंगे क्यों उनको कॉल गई है तो उन्होंने उस बंदे को उस वक्त के दौरान क्यों स्कॉर नहीं किया। हमारे लोग ये डरते हैं कि पुलिस को बता दिया कहीं वैसे न लूटे जाएं, लेकिन ये हमें हमारी जिम्मेदारियों में से होना चाहिए कि हम जब 10 लाख से ज़्यादा पैसे निकलवा रहे हैं हम 15 पे कॉल ज़रूर करें ताकि अपनी जिम्मेदारी उठा के अदारों के ऊपर डालें तो सही, क्योंकि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो अदारों के ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है, 15 की कॉल रिकॉर्ड होती है, तो आपका रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने ये किया था और पुलिस ने मुझे स्कॉर नहीं किया, सिक्योरिटी नहीं दी, तो ये जिम्मेवार है इस तमाम जो लूट मार हुई है, जो कुछ भी हुआ है। लेकिन अब देखें ना, ये मेन सरगोदा रोड के ऊपर अल-फलाह बैंक के अंदर जो हुई है डकैती, आप देखें कि जो रैकी करने वाला शख्स है उसे ये मालूम था कि जुमे का दिन है, मार्केट बंद होती है, और उसने जब अंदर गया तो एक उसमें से सिक्योरिटी वाले ने फायर भी किया है, उन्होंने उसको और धुलाई की है कि आपने फायर क्यों किया, और वहां से वो उनको ये तक मालूम था कि वो जो एटीएम की मशीन फिल करने वाली मशीन गाड़ी आती है वो इस वक्त आई और 1 करोड़ रुपया उनसे लूट ली है, 50 लाख कैशियर से लूट। तो बेसिकली इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं तो ये बैंकों को भी चाहिए कि अंदर जो बैठे लोग हैं उनकी भी छानबीन अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जितने भी बैंक के मुलाजमीन हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। देखें, कोई 5 करोड़ 10 करोड़ एक फैसलाबाद से बैंक मैनेजर था जो कि बड़ी अच्छी फैमिली है, और मैं अब उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जहाँ उनकी शादी हुई जो उनके इन लॉज हैं वो बहुत रिप्यूटेड इस फैसलाबाद के शहरी हैं। मुझे नहीं लगा कि ये हुआ क्या है, उन्होंने क्यों किया। उनके वालिदैन जो लड़का था उसके वालिद की यहाँ बड़ी अच्छी सेहत थी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्यूट था। ऐसे ही एक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर यहाँ से एक फ्रॉड करके बाहर भाग जाते हैं। तो इस लेवल के जब लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली लोग तो टेंशन में आएंगे, और मेरे ख्याल में हमें ये भी सोच लेना चाहिए 5 करोड़ 10 करोड़ 55 करोड़ भी ले गए, कितना आप खाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ तो आप दुनिया से जिस जिसका माल लेके जाएंगे बच जाएंगे, लेकिन आखिर में जाकर उसका एहतसाब होना है, बड़ा कड़ा एहतसाब होना है। हमें कुछ अपने ज़मीर को मलामत करनी चाहिए, फिर हम तनकीद करते हैं ये मुल्क ख़राब है, हुक्मरान ख़राब है, हम खुद भी तो ख़राब हैं। हम उसी खराबी के अंदर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब नहीं लग रहा होता फिर तनकीद शुरू कर देते हैं। क्योंकि वेल रिप्यूटेड अगर फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो सारी बात है जो आम आवाम है जो इस महंगाई के तूफान से पिस रही है, तो स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ जाना जो है ये बहुत एक कॉमन सी बात है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि कौन से मसाइल जो है वो ताजरान बरादरी को दरपेश हैं और उनका हल क्या हो सकता है। लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर की सूरत के हवाले से बात करें तो बहुत सारे मसाइल हैं जो हम फैसलाबाद में देखते हैं, और स्पेशली अगर आर्ट बाज़ारों की बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जिसमें पार्किंग के मसले के हवाले से हम बात करते हैं कि पार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी जो बाज़ार के आपको निज़ाम को अगर तरतीब देना है तो उसमें पार्किंग एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेंगे तो ख़रीदारों के लिए आसान हो जाता है ख़रीदारी करना, उनके लिए आसान हो जाता है बाज़ारों को विज़िट करना, वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे बेहंगम सूरत हाल होगी ट्रैफिक की तो ख़रीदार भी जो है वो फिर कतराते हैं और नज़रअंदाज करते हैं बाज़ारों का रुख करने से। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ सीवरेज के निज़ाम भी उतने अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे होल खुल जाते हैं, पानी अगर सड़कों पर बाज़ारों में खुला है तो उसकी तरफ कोई भी नहीं जाता है, जिसकी वजह से ख़रीदारों को भी बहुत सारे मसाइल तो पेश आते ही हैं। वहाँ पर कारोबारी हजरात जो बैठे हैं उनको बहुत जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनकी सेल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाते हैं, और भी बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे मसाइल हैं जिस पे स्पेशली अब ज़रूरत इस अमर की है कि गौर किया जाए ताकि बाज़ार की रौनकों को बहाल रखा जा सके। सर, अगर थोड़ी सी बात करें स्पेशली सराफा मार्केट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है गोल्ड की मार्केट है, जिस तरह से आजकल महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता कम होता है, तो कितना इफ़ेक्ट आता है कारोबार पे? फैक्ट तो ये जितना गोल्ड का रेट हो गया हुआ है, अभी ये क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों में। लोग ये देखें कि अपने यूटिलिटी बिल दें, बच्चों की फ़ीसें दें, अपने अदर ख़र्चे करें कि या गोल्ड लें, क्योंकि इतना महंगा गोल्ड हो गया है, ये लोगों की पहुंच से दूर हो गया। और जिन लोगों के पास पैसे हैं ये अगर और बढ़ जाए उन्होंने लेना ही लेना। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि जितना क्राइम बढ़ रहा है उसका बहुत असर गोल्ड पे है,
کیونکہ لوگ گھروں میں گولڈ محفوظ نہیں ہے، بینک کے لاکروں میں محفوظ نہیں ہے، آپ کسی شادی پہ پہن کے جاتے ہیں وہ آپ محفوظ نہیں ہیں، لوگ ویسے ہی یہ گولڈ سے متنفر ہو گئے ہیں۔ تو گولڈ کا ریٹ بڑھنا، یہ ڈالر دیکھے کہاں چلا گیا ہے، ڈالر ابھی یہ ہماری قوت کے علاوہ، ہماری اس باتوں ریٹ کے علاوہ جو ملکی حالات ہیں نا، اس کے اگر دیکھا جائے تو یہ گولڈ کے حالات آن فیوچر بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انویسٹمنٹ کے نام پہ لوگ، اسپیشلی خواتین جو تھی، وہ زیورات بنا کے رکھ لیتی تھیں کہ کسی مشکل کے ٹائم پہ جو ہے وہ کام آ جائیں گے، لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، تو کیوں اس کے پیچھے کی آپ کیا مین وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈ مارکیٹ کی کریش ہو جانے کی سب سے مین وجہ کیا ہے؟ اور لوگ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اب خریداروں کے بھی، کیونکہ وہاں پہ گاہکی بھی کم ہے، تو لوگ بازار سے اٹھ کے جو ہے وہ ادر پلیسز کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، جیسے کوہ نور ہو گئے، پلازاز ہو گئے، تاکہ وہاں پہ شاید جو خریداروں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح تو دیکھتے دیکھتے جو بازار ہے وہ ویران پڑ جائے گا۔ یہ دیکھیں، جو ہماری مین مارکیٹ ہے صرافہ، وہ ریل بازار ہے، مرکزی جو صرافہ ہے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، لیکن اگر جو لوگ باہر بھی نکل گئے ہیں یا یہاں پہ بھی ہے، سب کا کام جو ہے نا صرف 15 سے 20% رہ گیا ہے۔ یہ کام جولری کا 10 سے 15% رہ گیا، چاہے وہ بڑا جولر ہے چاہے وہ چھوٹا جولر ہے۔ یہ باتیں صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری باتیں ملکی حالات پہ ہیں۔ یہ ریٹ کا بڑھنا، لوگوں کی قوت خرید کم ہونا، یہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں گے تو سارے کام چلیں گے، اسی میں جولری چلے گی، اسی میں کپڑے کا کام چلے گا، اسی میں فرنیچر کا کام چلے گا۔ شادیوں پہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ جو بندہ پہلے سمجھ لے کہ 20 تولے بناتا تھا اپنے بچوں کے لیے، وہ ابھی آ گیا 2-3 تولے پہ۔ تو اسی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہو گئے جولروں کے۔ اور مڈل کلاس فیملی کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے چلو تولا 1.5 تولا بھی اگر آپ اپنی بچی کو دے دیتے ہو تو چلیں کچھ نہ کچھ، وہ ظاہری بات ہے ایک آپ کی فیملی ٹرمز بھی ہوتی ہیں جس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے، لیکن اب تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ آرٹیفیشل اگر جولری کی بھی بات کی جائے تو لوگ اس کی طرف ہی چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو خریداری کر لیں۔ تو اگر آرٹیفیشل جولری کی بات کی جائے اور گولڈ کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کتنا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کمپٹیشن کی بات کر لیں؟ کیونکہ گولڈ تو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ چلو گولڈ نہ صحیح، کانوں میں گلے میں کچھ تو پہنا ہے تو آرٹیفیشل جولری کی طرف چلے جائیں، تو اس سے تو کاروباری جو حالات ہیں وہ مزید دن بدن جو ہے وہ بگڑتے جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کاروباری حالات تو بالکل جولری کے تو بالکل نہیں ہیں، اور کپڑے والوں کو بھی پہلے کبھی ان کو نہیں سنا تھا کہ وہ کہیں کہ ہمارے کام ابھی وہ پہلے والے نہیں ہیں۔ ابھی کپڑے والے بھی جو حالات ان کے ہیں وہ بھی بیچارے حال کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو میرا خیال جولری والے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر کسی نے آدھے تولے کی بھی چیزیں لینی ہے وہ بھی 1.25 لاکھ کی بنے گی، تو پہلے 1.25 لاکھ میں 2 تولے 2.5 تولے کا سیٹ بن جاتا تھا، 2 کڑے بن جاتے تھے، کوئی غریب بندہ اپنی بیٹی کو بیٹے کو کوئی 1-2 چیزیں ڈال لیتا تھا۔ ابھی تو یہ پہنچ سے دور ہے، تو اس نے آرٹیفیشل میں جانا ہے نا۔ بالکل، اور 1.25 لاکھ کی جیسے آپ بات کرتے ہو تو اس میں مہنگائی کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ساری باتیں آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں الیکٹریسٹی کے باقی چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی آمدن جوں کی توں ہے اور بہت زیادہ بے روزگاری ہے، تو ان سب چیزوں ویلکم بیک آفٹر شاپ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ سے ہمارے اس چیز پہ بلیو ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے، کیونکہ اس میں ادویات کی بات کی جائے یا ہم اپنی ڈیلی لائف کی بات کریں تو ادویات میڈیسن ایک ایسی چیز ہیں جو ہماری ڈیلی لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب کیا چھوٹے کیا بڑے اتنی ساری ٹینشن پریشانیاں ہیں کہ ادویات کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ کسی کو سر درد بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں میڈیسن لے لیں، حالانکہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کو اتنا بہتر کرنا چاہیے کہ آپ ادویات سے دور رہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی ڈیسیز ہے، کوئی مسئلہ ہے، میڈیکل ٹرمز کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ میڈیکیشن کریں تاکہ ہم جو ہے زندگی کے سرکل کو اچھے اور احسن انداز سے گزار سکیں۔ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہم روز بروز بات کرتے ہیں، اور انہی سارے معاشرے کا ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے ہماری میڈیسن ہے۔ مارکیٹ میں بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی، بہت ساری ایسے ہمارے پاس جو ہے فارمیسیز کی
बात कर लें, बहुत सारे ऐसे जिसको कहते हैं ना कि काली भीड़ें मार्केट में छुपी हुई हैं जो अद्वियात को स्टॉक कर लेती हैं, बाद में महंगे दामों उसको बेचती हैं। और क्या है कि ये कोई अपनी मर्जी से तो कोई अद्वियात पे जाता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो है वो मसाइल हैं जिनका सामना हमारे मेडिकल फील्ड को भी, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी करना पड़ रहा है। और इन्हीं मसाइल के हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियां तनवीर अहमद, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मियां नसीम अली, जनरल सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, अगर थोड़ी सी मेडिसिन के हवाले से बात की जाए तो मेडिसिन हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। लोग कहीं ना कहीं मेडिकेशन पे हैं और मेडिकल जो है ना वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे सेहत में अहम किरदार अदा कर रही है मेडिसिन, वहीं पे बहुत सारे ऐसे मसाइल, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि बहुत सारी आजकल जाली अद्वियात मार्केट में आ गई हैं जो ना सिर्फ सेहत के लिए मोज़रे सेहत हैं बल्कि साथ ही साथ आपकी जो है वो लाइफ को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज़ का, डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लग जाती है। ऐसे तमाम मसाइल का क्या हल है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेंसिटिव टॉपिक पे हम पहले भी प्रोग्राम करते रहते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मार्केट के प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स के प्रॉब्लम हैं और जो आवाम को मुश्किलात इसमें दरपेश आती हैं, उनके हवाले से डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो जो बात आपने की आज मेडिसिन के हवाले से, बल्कि उसमें जो स्पोरियस अद्वियात हैं, जाली अद्वियात हैं, उनके हवाले से, उनके भी मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं और उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब वो चीज़ें मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, उनके मार्केट में रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ें कंपनी के पास या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग ज़ाहिर है वो चीज़ें ख़रीदने के लिए अपनी शॉप पे उनकी अवेलेबिलिटी के लिए वो मार्केट से रजू करते हैं या वो उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए ढूंढते हैं। और जब ऐसे ज़राए वो ढूंढते हैं तो उनमें फिर वो जो जाली अद्वियात बनाने वाले हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं से वो उसकी जो फीडिंग है वो करते हैं। चूँकि वो चीज़ शॉर्ट होती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं होती, तो उस वक़्त उनको वो मौका मिल जाता है कि वो अपनी जो जाली बनाई हुई अद्वियात हैं शॉर्टेज की आड़ में वो लोगों तक जो है वो मतलब पहुँचाएँ और वो बेचकर जो है वो मुनाफा जो है वो हासिल कर सकें। उसके तदारक के लिए एक तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जो पिछले दिनों में हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ कंपनीज़ को रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में मुश्किलात दरपेश हैं, उनकी एलसीज नहीं खुल रही थी, उसकी वजह से मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो गई और उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। जब भी कोई ऐसा मौका आता है, किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, तो फिर उसमें दो तरह के आंसर होते हैं। एक तो कोई ना कोई जो जाली अद्वियात बनाने वाले हैं वो इस मौका का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे ज़ाहिर है हर ट्रेड में कुछ काली भेड़ें भी होती हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो जाए, ये सिर्फ अद्वियात की बात नहीं है बल्कि आप किसी भी ट्रेड के हवाले से देख लें, कोई खाने पीने की चीज़ हो, कोई चीनी हो, चावल हो, कोई और चीज़ हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसमें हर लोग जब वो चीज़ शॉर्ट होती है तो उसको स्टॉक करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यकीनन मैं भी ये बात एडमिट करूंगा कि हमारी जो ट्रेड है इसमें भी कुछ लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, मेजर जो हमारी जो मेजॉरिटी है वो साफ़ सुथरा काम कर रही है, अच्छे तरीके से जो अद्वियात हैं वो लोगों तक पहुंचा रही है, अपना बिज़नेस भी कर रही है, अपने लिए रिस्क भी कमा रही है और लोगों की खिदमत भी कर रही है। लेकिन यकीनन हम में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं और इस चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग भी करती हैं, उनको महंगे दामों भी बेचती हैं। उसके लिए हमारी जो एसोसिएशन है वो भी ऐसे इकदाम उठाती रहती है कि ऐसे लोगों का जो कला कमा है वो किया जा सके जो जाली अद्वियात के धंधे में मुलव्वस हैं। और इस सिलसिले में हम जो गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं, जो गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनके साथ भी हमेशा तावन करते हैं, उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन रहते हैं। जहाँ कहीं भी एसोसिएशन के मेंबरान को किसी ऐसी चीज़ की इतला मिलती है या कोई ऐसा
جو کیمسٹ ہے ہمارا اس دھندے میں ملوث ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے ہم ہمیشہ جو اپنے گورنمنٹ آفیشلز جو جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کام کو روکنا، ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھاتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ سارے لوگوں کو سمجھانا ہماری۔ آپ نے بھی بات کی کہ آفیشلز کے لحاظ سے ڈفرینٹ طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں، ریڈ بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی مطلب جو جعلی ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں یا کہہ لیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہے پیچھے دیکھتے ہیں ہم بیکورڈ ایریاز میں ایسی بڑی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اتنی زیادہ ریڈز ہوتی ہیں، اتنی ساری ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تاکہ کہیں نہ کہیں اس چیز کی روک تھام کی جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چلتا رہتا ہے، لوگ اسے سبق نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سے میں اسپیشلی جاننا چاہتی ہوں کہ اس تمام آپریشنز کو کیا مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہے ان کی پورا ایک جو گروہ ہے اس کے گرد جو گھیرا ہے اسے تنگ کیا جا سکے؟ جی بالکل، اس کو مزید سخت بھی کرنا چاہیے اور وسیع بھی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارے میڈیکل سٹورز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہماری آبادی کے تناسب سے ظاہر ہے میڈیکل سٹور بھی اسی حساب سے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کی تعداد ابھی بھی بہت کم ہے۔ ہر جگہ پہ پہلے تو ہمارے ملک میں کہہ لیں فارماسسٹ ہوتے ہی بہت کم تھے، کیونکہ آج سے 10-12 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمارے پورے پنجاب میں صرف ایک یونیورسٹی تھی جو بی فارمیسی کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد لیکن اب یہ فیسلٹی مختلف شہروں میں اویلیبل ہو گئی ہے۔ ہمارے شہر میں بھی 3 یونیورسٹیز اس وقت جو ہے وہ ڈی فارم کی ڈگری کروا رہی ہیں۔ یہ بی فارمیسی کا ہی نام انہوں نے چینج کر کے اس کو ڈی فارم کر دیا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے ہمارے پاس کافی تعداد میں فارماسسٹ بھی اویلیبل ہیں، لیکن گورنمنٹ کے شاید اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے ابھی وہ زیادہ لوگوں کو انڈکٹ نہیں کر رہی، اس تعداد سیٹیں جو ہیں وہ ڈرگ انسپیکٹرز کی بڑھا نہیں پا رہی، کہ جب ظاہر ہے ڈرگ انسپیکٹر زیادہ ہوں گے، ان کے پاس چیکنگ کے لیے تھوڑی دکانیں ہوں گی، تھوڑے میڈیکل سٹور ہوں گے، تو وہ فریکوینٹلی ان کو چیک بھی کر سکیں گے، اور چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونے سے ایک تو جو جعلی ادویات ہیں ان کی فروخت پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور سیکنڈلی جو اسٹاک مارکیٹنگ والا کام ہے، جو بلیک مارکیٹنگ ادویات کی ہوتی ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میں اس پہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ روز بہ روز ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جعلی ادویات بیچ کر ہم اپنا کاروبار تو چمکا لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جس میں چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، ہر ایج کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایسا ہے کہ چند لوگ ہیں اس میں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور وہ زیادہ تر لوگ نا سامنے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں بیکورڈ علاقوں سے اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ وہ ہمارے جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں، جو ہمارے میڈیکل اسٹور اور فارمیسیز والے لوگ ہیں نا، یہ تو بہت کم لوگ ہیں جو ان سے پرچیز کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے منافع کے لیے عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سخت طریقے سے ایکشن لینا چاہیے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے۔ اگر تھوڑا سا میڈیسن کی ری اسٹاک کے حوالے سے بات کی جائے، اسٹاک کے حوالے سے بات کی جائے کہ لوگ اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں، اور جب میڈیسن کی شارٹیج ہو جاتی ہے مارکیٹ میں پھر اسے جو ہے اپنی مرضی کے دام پہ بیچتے ہیں، تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی۔ ظاہری بات ہے کہ جس کا پیشنٹ جو ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں جونج رہا ہے، یا اس کی میڈیکل کنڈیشن اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو وہ میڈیسن چاہیے ہی چاہیے، تو وہ ہر حالت میں اسے خریدے گا۔ تو یہ عمل کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں؟ اور یہ جو سٹاک کر لینا میڈیسن کو اور پھر اسے اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیچنا اور مہنگے داموں بیچنا، یہ تو زیادتی ہے سراسر۔ ہے تو بالکل زیادتی، لیکن یہاں اتنا سٹاک نہیں ہوتا، جو ہماری بڑے ہول سیلرز ہیں وہاں سٹاک ہو جاتا ہے، لیکن عام ہماری فارمیسیز والے لوگ یہ سٹاک نہیں کرتے، لیکن ہے یہ بھی زیادتی۔ لوگ اپنے پروفٹ کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگ مارے پھر ہوتے ہیں پرچیاں لے کے، وہ ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، اور ہر دکان پہ پھیرے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی۔ وہ چند ایک دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ڈبل قیمت پہ، 1.5 گنا قیمت پہ اس کو بیچ دیتے ہیں، وہ اپنے پروفٹ کے لیے وہ آج بھی اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی خراب کر رہے ہیں۔
इसमें 4 पैसे तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन लोगों की ज़िंदगी जो है उसका तो कोई निमल बदल नहीं है। तो मेडिकल में क्योंकि डॉक्टर्स को वैसे भी कहा जाता है कि वो मसीहा है, और इंसानियत की खदमत करना, क्योंकि जब आप इस शोबे से मुंसलिक होते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद से जो है वो प्रॉमिस करते हो कि आप कभी भी किसी मरीज़ को ना नहीं बोलोगे, और उन सब मतलब प्रॉमिसेस के, उन सारी कंडीशंस के बावजूद जो है बहुत सारे गलत जो है एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मेडिसिन जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि जाली मेडिसिन बनाई जाती हैं, फिर उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है आज इलाज बहुत मुश्किल हो गया है। आम जो इंसान है, आम जो शहरी है, उसकी पहुंच से जो है अद्वियात दूर होती जा रही हैं, और एंड पे क्या होता है, उसका कोई ना कोई प्यारा जो है वो बिछड़ जाता है, उसको जान से हाथ धो बैठने हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारे हुकूमती इदारे जो हैं इसमें कोई अहसन किरदार अदा करें और मेडिसिन की रसाई को इतना ज़्यादा आसान कर दें कि किसी के प्यारे की एटलीस्ट जो है वो मेडिसिन की वजह से उसकी जान नहीं जाए। इसमें ऐसे है कि जो एक बात है ब्लैक मार्केटिंग वाली या अद्वियात को स्टॉक करने वाली, इसमें तो अगर गवर्नमेंट इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे तो इस पर बड़ी आसानी से जो है वो काबू पाया जा सकता है कि अगर चीज़ें शॉर्ट नहीं होंगी तो कोई उनकी स्टॉकिंग भी नहीं करेगा और उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो पिछले दिनों में हमारे मुल्क की जो इकॉनमी जिस हाल से गुजर रही थी उसमें ज़ाहिर है हमारे पास फॉरेन जो रिजर्व्स है हमारे कम हो गए थे, और गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में ही जो उसकी एलसीज हैं वो खोलना वो बंद कर दी थी, या किसी हद तक उन पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, और वो जो बाकी चीज़ों की तरह जो हमारे अद्वियात के रॉ मटेरियल्स हैं उनके आने में भी जो काफ़ी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, उसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ों की जो मार्केट में है वो शॉर्टेज पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे मुल्क में तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता, ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है। तो इम्पोर्ट होने की वजह से ही उसमें इम्पोर्ट में मुश्किलात आने की वजह से उसकी शॉर्टेज हो गई, और उसका लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। अगर गवर्नमेंट इसको अपनी फ्री लिस्ट में, जैसे कि गवर्नमेंट मीडिया पे या वैसे भी अपने ऑर्डर्स में ये कहती है कि हमने इसको फ्री लिस्ट में रखा हुआ है और इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, प्रैक्टिकली भी फिज़िकली भी अगर इसको वाकई ही इसी तरह से ही फैसिलिटेट करे इस सेक्टर को, तो चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो पैदा होने से रोकी जा सकती है। ज़ाहिर है जब एक किसी भी चीज़ का स्टॉक वाफर मिकदार में मार्केट में मौजूद होगा तो उसकी ना तो स्टॉक करने वाली कोई पोजीशन आएगी, ना ही उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग वाली कोई बात जो है वो पैदा होगी। इस पे तो बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता है। और सेकेंडली, जब चीज़ों की मार्केट में फरावानी होगी, स्पेशली अद्वियात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जाली अद्वियात जो हैं वो बननी वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जाली अद्वियात भी ज़्यादातर उस वक़्त बनती हैं कि जब किसी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होती है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसी चीज़ की जो स्पोरियस मेडिसिन हैं या उससे मिलती जुलती अद्वियात बनाने वाले जो हैं वो फिर मार्केट में वो फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो असल ड्रग है वो मिल नहीं रही होती मार्केट में, तो वो जो दूसरी है उसकी वो सेल, लोगों की ज़रूरत तो होती है, लोगों ने मेडिसिन तो अपनी एक रेगुलर लेनी होती है, बल्कि आजकल के दौर में तो ये खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि खुराक तो चले बंदा कम भी ले लेगा, बल्कि आजकल तो लोग जो है वो शौकिया तौर पर ही डाइटिंग करते हैं, जो खुराक की कम मिकदार लेते हैं। और वैसे भी डाइटिंग में समझते हैं कम खाएंगे तो पता नहीं ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं, इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मेडिकल की में इस सब का कितना किरदार है, इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं अद्वियात के हवाले से, क्योंकि दवाइयों का हमारी ज़िंदगी में रोज़ ब रोज़ डेली बेसिस पे बहुत अहम किरदार होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी मेडिकल कंडीशन में होते हैं जिसके लिए मेडिसिन लेना और बर वक्त लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है, और जब वो स्टॉक को रीस्टॉक किया जाता है तो लोग अपनी मर्ज़ी के जो है वो बेबात करके जो है उसे अपनी मर्ज़ी के मनपसंद भाव पर लोगों को देते हैं, हालांकि जो कि बहुत गलत बात है। और बहुत सारी ऐसी जाली अद्वियात की कंपनीज हैं जिनको डिफरेंट टाइम टू टाइम पीरियड पे रेट्स करके बंद किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोबारा से अपना सर उठाती हैं,
پھر سے کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر 80% لوگ جو ہے وہ اچھے سے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں، لیکن 20% کچھ ایسی کمیونٹی ہے جو ان سارے اچھے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ دوبارہ سے اگر ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایکسکیوز کر کے کہ آپ دوبارہ سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں جو ہے وہ اپنی خدمات ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی حوالے سے جانیں گے. سر، جیسے ہم نے بتایا کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے آفیشلس کی جانب سے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ریڈس کیے جاتے ہیں، کمپنیز کو سیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کا کیا لاہ عمل رہتا ہے، کس طرح سے کیا کارروائی کی جاتی ہے اور کیا دوبارہ سے ایسے لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں؟ ٹائم ٹو ٹائم جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں، جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، وہ دکانوں کے اوپر ریڈس بھی کہہ لیں آپ اس کو، یا ان کی ایک روٹین انسپیکشن جو ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس میں ان کے پاس ایک تو روٹین انسپیکشنز ہوتی ہیں، ایک کہیں نہ کہیں سے ان کو اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے کسی بھی حوالے سے، یا ان کو کسی بھی ذرائع سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے خفیہ ریسورسز بھی ہوتے ہیں ہر محکمے کو چلانے کے لیے، جو خفیہ جو اطلاع ان کو لینی پڑتی ہے کہ مارکیٹ میں اگر کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی کہیں پہ کوئی جعلیت بک رہی ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے وہ ظاہر ہے اس طرح کے جو ایکشن ہیں وہ لیتے رہتے ہیں. اس میں آپ لوگ اخباروں میں بھی، میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فیکٹری بھی پکڑی جاتی ہے جہاں پہ جعلیت تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سورس ان کا کوئی ایسا ان کو ملتا ہے کہ جہاں سے پھر وہ اس کو ٹریک کرتے کرتے جو ایکچوئل جو مینوفیکچرر ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ریڈ بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے وہ تشہیر بھی کی جاتی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت ہو اور وہ لوگ اس سے باز آئیں. اب تو ویسے گورنمنٹ نے جو ڈرگ ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کر کے جعلیت بنانے کے لیے جو سزائیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو ہم نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو بندہ جعلیت میں واقعی ملوث پایا جاتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور آج کل اخباروں میں آپ دیکھتی بھی ہوں گی کہ جو بھی کوئی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس حوالے سے، جن کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے، ان کو جو سزائیں ہیں وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سخت دی جا رہی ہیں. پہلے تو وہ تھوڑا جرمانہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب ان کے اوپر زیادہ اسٹرکٹ ایکشن ہو رہے ہیں. سیکنڈلی، جب کوئی بھی آدمی یا کوئی دکاندار یا کوئی فیکٹری اس شعبے میں پکڑی جاتی ہے کہ وہ جعلیت کے ایک تو چند جگہوں پہ تو ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جعلی دوائیاں تیار کر رہا ہے یا کوئی جعلی دوائی بیچ رہا ہے. لیکن بہت سارے کیسز میں صرف دوائی کو دیکھنے سے اس بات کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ دوائی جعلی ہے یا وہ دوائی اصلی ہے. اس لیے پھر اس دوائی کے سیمپل لے کر ڈرگ انسپیکٹرز کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیجنے پڑتے ہیں، اور پھر جب اس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے اس میڈیسن کی رپورٹ آتی ہے کہ آیا وہ دوائی اسپوریس ہے یا وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے. اگر تو وہ رپورٹ میں ہو کہ جی وہ میڈیسن جو ہے وہ اسپوریس ہے یا وہ سب اسٹینڈرڈ ہے، تو پھر اس کے خلاف اسی حساب سے جو ایکشن ہے وہ ہوتا ہے. اگر تو وہ میڈیسن اسپوریس ہو، پھر اس کا کیس جو ہے وہ جو پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے ایک لاہور میں بنا ہوا، اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ ڈیسیجن کر کے اس کا جو کیس ہے وہ ڈرگ کورٹ کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسپوریس کے کیسز ہوتے ہیں ان میں ان کے خلاف جو کرمنل آفینس کے تحت ویسے بھی FIR جو ہے وہ بھی درج ہو جاتی ہے. لیکن جو سب اسٹینڈرڈ کے کیسز ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی، لیکن ان کو محکمانہ طور پر پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ کے ذریعے وہاں پہ اس کو سکروٹنگ اس کی جاتی ہے، اور اس پہ پھر کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جو بھی ڈیسیجن ہو اس کو پھر کورٹ میں بھیجا جاتا ہے اور پھر اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اب کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد جو بھی صورتحال ہو، اور اگر تو وہ آدمی قصوروار پایا جائے، اس حد تک قصوروار پایا جائے کہ اس سے ثابت ہو کہ اس نے جعلی ادویات جو ہیں وہ جان بوجھ کر بیچی ہیں اور اس دھندے میں وہ ملوث ہے،
تو اس کا लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो जाता है, और उसको जो है वो सज़ा जो है सज़ाए कैद और जुर्माना की सज़ाएं दोनों भी जो है वो भी तो दी ये जाती हैं। लाइसेंस जो है ये लाइफ टाइम के लिए जो है उसे कैंसिल कर दिया जाता जी, है। ऐसे लोग जो स्पोरियस जी। अद्वियात के धंधे में मुलव्वस हों उनका जो लाइफ टाइम के लिए भी बिल्कुल जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है, और उनको दोबारा इस धंधे में जो इस कारोबार को करने की जो इजाज़त वो नहीं मिलती। लेकिन अगर ऑफेंस की नोयत वो ना हो या ये चीज़ साबित हो कि वो बंदा डेलिब्रेटली इस धंधे में मुलव्वस नहीं था, मतलब वो गलती से उसके पास कोई ऐसी दवाई पहुंची और वो इसमें वो शामिल हो गया इसकी फरोख्त में, तो फिर जाहिर है उसके साथ वो उतना सख्त जो है वो रवैया अदालत भी नहीं अपनाती, और उसको जो सज़ाएँ हैं वो उस हिसाब से कम मिलती हैं, या फिर एक मतलब कम सज़ा देकर मतलब दोबारा कहीं ना फिर कहीं उसको जो है वो इजाज़त मिल गुंजाइश जाए। रख दी जाती है कि वो दोबारा से जो है वो किसी न किसी कंडीशन के बेसिस पे दोबारा से वो अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आफ्टर के जब मार्केट में मेडिसिन आई और फिर रेट हुआ और इस सब से, नसीम साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा निज़ाम है हमारे कंट्री में या फिर बनाने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट में कोई दवाई आ रही है तो उसको पहले ही उसके सैंपल्स लेके उसको चेक किए जा सके, ताकि इस जो ये रेशो है जाली अद्वियात की इसको कम किया जा सके और इस जुर्म पे जो है वो काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल है, ये कानून है हमारा। जो भी मेडिसिन बनती हैं वो पहले चेक होती हैं, वो कहता एक अदारा है पूरा डैब उसको चेक करता है, चेक करने के बाद वो मार्केट करता है। लेकिन जो जाली अद्वियात बनती है वो कहीं जाती नहीं है, वो तो घर में बैठ के बनती हैं, वो घर से ही सप्लाई हो जाती है, वो तो गवर्नमेंट के पास जाती ही नहीं है। जो प्रोसीजर है वो तो बड़ा बेहतरीन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। एक मेडिसिन बनती है वो ड्रैब के पास जाती है, उसकी लेबॉर्ट्री में जाती है, वो वहाँ पे 7 डेज या जितने दिन उनके रखना होता है वो रखते हैं। रखने के बाद वो वापस वो वाला बैच फिर मार्केट होता है, उसके लिए तकरीबन 1 माह का 1.5 माह का टाइम होता है, तब वो मार्केट में आती है। लेकिन जो जाली मेडिसिन बनती है वो तो गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाती, वो ड्रैब के पास तो नहीं जा रही होती, वो तो पता नहीं कौन बना रहा है, किसने बनाई है। लेकिन वो कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए ना कि मार्केट में चाहे कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो जाली है चाहे वो असली है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब मेडिसिन बनती है तो वो एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है, वहाँ से एक पूरा प्रोसेस के थ्रू आती है। लेकिन अगर कोई भी मार्केट में मेडिसिन आ रही है, कोई ऐसा ब्रिज, कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, ताकि जाली अद्वियात बनाने वालों को भी पता हो कि फलां कोई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के मुझे जो है वो फार्मेसी तक इस मेडिसिन को पहुंचाना है। तो इसमें तो फिर फार्मेसी का भी उतना ही कसूर है जितना जाली अद्वियात बनाने वालों का है। नहीं, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। असल में जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी को लाइसेंस दिया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक अपनी अच्छे स्टैंडर्ड की जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है वो भी बनाए। जी। उसके पास फैक्ट्री में वो सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे कि किसी ड्रग को टेस्ट किया जाता है। वो उस लेवल के या उस स्टैंडर्ड के नहीं होते जिस तरह जो हमारी गवर्नमेंट की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनमें होते हैं। लेकिन उसके लिए ये लाजमी है कि अपनी हर मेडिसिन को बनाने के बाद वो अपनी लेबॉर्ट्री में उसको अच्छे तरीके से चेक करे, और जितना टाइम उसको क्वारंटाइन में रखने का है या उसकी स्टेरिलिटी रखने का चेक करने का है, उसको उसने उतने वक्त तक उसमें रखने के बाद वो उसको मार्केट करे। उसके बाद वो उस मेडिसिन को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजे और डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए जो है वो मार्केट में जो उसको वो मार्केट करे, उसको बेचने के लिए भेजे। अब उसमें अगर तो एक चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाए कि मेडिसिन सिर्फ मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को जाएं और डिस्ट्रीब्यूटर से मुतलका शॉप तक पहुंचें, तो उसमें किसी हद तक इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद मैं तक आपकी काबू पाया बात को जा यहीं सकता से है। कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मेडिसिन के शोबे के हवाले से बात करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार तो अदा करते हैं, लेकिन ये शोबा भी खुद कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल से घिरा हुआ है, जिसमें आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई हॉट टॉपिक है तो हम बात करते हैं जाली अद्वियात की, जिसका इस्तेमाल करके ऐसी कंपनियां, ऐसे इदारे जो है लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं। किसी की जान के साथ खेल के अपने कारोबार को चमकाना इंसानियत से गिर जाने के बराबर है, क्योंकि मेडिकल का शोबा एक ऐसा है जिसे इंसानियत के लिए मसीहा कहा जाता है, लोगों के लिए मसीहा कहा जाता है, और इतने पाक शोबे का नाम जो है
ہے وہ خراب کر کے، اس کو بدنام کر کے اگر آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو خدارا آخرت سے ڈریے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اپنے رزق جو ہے حلال کرنے کے لیے کچھ اور کاروبار کر لیجیے۔ ہر کاروبار میں دھوکہ دہی 2 نمبری ہوتی ہے، لیکن کسی کی صحت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے کوئی بھی جرم جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ آپ اپنی دین اور دنیا دونوں خراب کر رہے ہیں۔ سر، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو جعلی ادویات ہے اس کو مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے ڈرگ ٹیسٹنگ کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، اگر تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ہر ادویات کو، ہر دوائی کو جو ہے وہ پہلے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جائے، تو شاید سر دست تو ہمارے ملک میں وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پنجاب میں اس وقت صرف 5 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز موجود ہیں، جو کہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں ہے، پنڈی میں، ملتان میں، اور ایک بہاولپور میں ہے۔ 5 ٹوٹل لیبارٹریز ہیں ہمارے، اور ہر میڈیسنز کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، اس میں 2 سے 3 ہفتے، بلکہ بعض کیونکہ رش کی وجہ سے 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہر میڈیسن کو مینوفیکچر جو ہے وہ پہلے ڈرگ ٹیسٹنگ، گورنمنٹ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے اور وہاں سے رزلٹ آنے کے بعد مارکیٹ کرے، تو پھر شاید جتنی شارٹیج آج کل مارکیٹ میں ادویات کی چل رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ وہ شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو کیونکہ اتنا، ایک تو جو ادویات ہیں ان کی شیلف لائف جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اس پروسیس میں ڈالنے سے اگر اس میں ٹائم زیادہ لگے تو ان کی جو شیلف لائف ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے، ان کی جو ایکسپائری ہے وہ نزدیک آتی جاتی ہے۔ اس لیے مینوفیکچر کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی ادویات کو مینوفیکچر ہونے کے بعد جلدی سے جلدی جو وہ مارکیٹ میں بھیجے، تاکہ مارکیٹ میں لوگوں کو جو فریش ادویات ہیں وہ ملتی رہیں، جن کی شیلف لائف کم نہ ہو، کیونکہ ادویات زیادہ دیر تک زیادہ ٹیمپریچر میں پڑے رہنے سے ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک کا جو ٹیمپریچر ہے ویسے بھی چونکہ ہمارا گرم ملک ہے، ہمارے یہاں پہ بعض جگہوں پہ سٹوریج میں وہ ٹیمپریچر وہ مینٹین کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کوئی ادویات جو ہیں وہ کچھ ہائی ٹیمپریچر میں رہتی ہیں، جو ان کا ریکمینڈڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر مینوفیکچر کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ادویات کا جو بیچ ہے وہ بھی چھوٹا بنائے، اور چھوٹا بیچ بنانے کے بعد جو ریگولر بیچز جو ہیں وہ ریلیز کرتا رہے۔ اور اس لیے اگر وہ ہر بیچ کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیجے گا تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا، اور مارکیٹ میں جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور جو سپلائی چین ہے اس کو برقرار رکھنا مینوفیکچرر کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا وسائل کے حوالے سے اگر بات کریں نسیم صاحب، تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے کون سے وسائل کی کمی ہے جو ڈپارٹمنٹ کو درپیش ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ کتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ وسائل ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہوگا ہم اتنا ہی اس کے وسائل ہوگا نا۔ گورنمنٹ کے پاس آج کل پیسے نہیں ہیں تو دینے کے لیے۔ اب جیسے میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈرگ انسپیکٹر بڑھانے چاہیے، لیبارٹریز بڑھانی چاہیے، ان کے ساتھ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی، اس کے لیے ہمیں پھر وہی آ جاتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس فی الوقت۔ دوسری چیز جو باہر سے ہمارا اسٹاک آ رہا ہے اس کے لیے ایلسیز کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے، اس لیے شارٹیج شروع ہو جاتی ہے۔ جب شارٹیج شروع ہوتی ہے اسی وقت ہی ہماری یہ جعلی میڈیسن کا یہ کاروبار چلتا ہے، ورنہ روٹین اگر آپ کے پیچھے سے میڈیسن ہماری روٹین میں سیدھی آتی رہے اور مارکیٹ میں فلو ہوتی رہے تو شارٹیج کم ہو جاتی ہے اور جعلی میڈیسن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب بات وہی ہے کہ جہاں جہاں گورنمنٹ کو چاہیے چیزیں بڑھانے کے لیے اس کے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ بہتر سے بہتر ہو، تاکہ ہم اپنی امپورٹ کو بھی بہتر کر سکیں اور ادویات کی شارٹیج کو کنٹرول کر سکیں، اور ساتھ ہی بہت سارے وسائل پیدا کریں تاکہ ہمارے جو ہے میڈیسن کے ایٹ لیسٹ میڈیسن میں کبھی بھی شارٹیج نہیں ہو، اور جو جعلی ادویات کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی جو ہے اس سلسلے کو بھی ہم روک سکیں۔ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا صحت کا بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال پہلے کچھ بہتر تھا، اس کے بعد پھر کچھ کم ہوا، پھر اس سے کچھ کم ہوا، اس سال تو اور زیادہ کم ہو گیا۔ جیسے جیسے بجٹ کم ہوگا ویسے ویسے ہمارے وسائل کم ہو جائیں گے، ویسے ویسے ہم لوگ ہائر کرنے کے بجائے ان کو نکالنا شروع ہو جائیں گے جیسے باقی محکموں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہمارا بجٹ جو صحت کا ہے اس کو بڑھائے
اور جب بجٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ہمارے وسائل بھی بڑھ جائیں گے, ہمارے پاس چیزیں بھی بڑھ جائیں گی. کیونکہ بجٹ کم ہو رہا ہے اور جو میڈیسن کی ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بڑے مطلب مشکل حالات, کریٹیکل سچویشن آ رہی ہے. ہم تو اس کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. وہ تو یہی ہے کہ ایک پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہلکا پڑ جاتا ہے. بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بجٹ کی یہ صورتحال ہے کہ چونکہ میرا جو بزنس ہے, ہم انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں. فیصل آباد میں اس وقت 5 بڑے ہاسپٹلس ہیں, جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے. الائیڈ ہاسپٹل ہے ایک, اب جو پہلے ہمارا DHQ ہاسپٹل تھا اس کا نام بدل کر انہوں نے الائیڈ ہاسپٹل 2 کر دیا. یہ ایک الائیڈ ہاسپٹل 1 اور دوسرا جو ہے وہ الائیڈ ہاسپٹل 2. اور ایک ہمارے جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد میں ہے, اس کو بھی اب انہوں نے شاید PMC فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل کا نام اس طرح دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارا کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے FIC اور ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے. یہ 5 بڑے ادارے ہیں اور ان سب کے پاس بجٹ کی اتنی کمی ہے کہ 3-4 اداروں نے تو ابھی تک جو پچھلے سال ادویات خریدی تھی ان کی بھی پیمنٹس پوری طرح سے ابھی تک وہ وینڈرز کو نہیں کر سکتے. اور ان حالات میں ابھی اس سال میں تو ایک تو پہلے ہی ان کا بجٹ کم ہوتا تھا, سیکنڈلی اس سال میں ان لوگوں کو بجٹ ہماری انٹرم گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے صرف جو 4 ماہ کا بجٹ جو ہے ان کا اپروو ہوا ہے. ابھی وہ جو 4 ماہ کا بجٹ ان کو ملا ہے وہ تو پرانی جو پینڈنگ لائبلٹیز تھیں ان کو دینے میں ہی ختم ہو گیا. اب آگے جو پرچیز انہوں نے کرنی ہے اس کے لیے بجٹ اب شاید اس مہینے میں دوبارہ سے اپروو ہوگا اور اگلے مہینے ان کو جو ہے وہ جا کر شاید ملے گا. تو ان لوگوں کو بجٹ کی کمی کی وجہ سے, چونکہ بجٹ آلموسٹ ان لوگوں کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا آج سے 2-3 سال پہلے مل رہا تھا, لیکن ادویات کے ریٹ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں. پہلے سے تقریباً 100 گنا مطلب 100% جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے اگر یہ ہاسپٹلس اتنے یونٹ ہی خریدیں جتنے آج سے 2 سال پہلے خرید رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ آدھے یونٹ خریدنے کے پیسے ہیں اور جو باقی آدھے یونٹ انہوں نے خریدنے ہیں اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے, باقی چیزوں کے بجٹس جو ہیں ان میں کچھ کٹ لگا کے اسپیشلی جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو جو زیادہ جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو علاج کی سہولیت ہے وہ سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میسر آ سکے. اس وقت جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا اس نے کافی حد تک لوگوں کو سپورٹ کیا تھا, اس سے لوگ بہت حد تک فیسیلیٹیٹ ہوئے تھے. لیکن اب اس پہ بھی گورنمنٹ نے بجٹ میں کمی کی وجہ سے, شاید کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے کافی حد تک جو ہیں اس پہ بھی ریسٹرکٹ کر دیا ہے ان چیزوں کو بھی. پرائیویٹ ہسپتالوں میں جس طرح پہلے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے اب اس میں کچھ کمی آ گئی ہے. کچھ جو ٹریٹمنٹ ہیں انہوں نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بند کر دیے ہیں اور کچھ کے اوپر شاید 30% وہ جو پیشنٹ ہے اس کو خود سے پے کرنا پڑتا ہے اور باقی جو ہے وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے. اور اگر جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی ہے اس کو بھی پہلے کی طرح ہی مطلب جاری رکھا جائے, اور اس کے علاوہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ میں وہ ایلیجیبل نہیں ہیں ان کو سرکاری اسپتالوں میں جو علاج کی سہولت ہے وہ بہتر مہیا کی جائے. تو ظاہر ہے لوگوں کو کم سے کم پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا پڑے, یا جو بندہ اپنے شوق سے یا جو افورڈنگ کلاس ہے اگر وہ پرائیویٹ علاج کروانا چاہتی ہے تو ضرور کیونکہ کروائے. موسٹلی ہمارے ہاں جو طبقہ ہے وہ ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کرتا اور ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام مسائل پہ قابو پا سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے ان تمام حالات پہ آسان انداز سے غور کر کے اس کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جایا جائے. اور اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ہوا جا رہا ہے ختم. اللہ کے بعد